अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर दुख बीमारी परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जो मैं दिखाना चाह रही हूँ ये है कड़क डबल रोटी। वो जो ऊपर से गोल्डन होती है ये आधी मैं इस्तेमाल कर चुकी थी, तो सोचा आपको दिखाऊँ कि मुझे बचपन की चीज़ जो आज तक मैं अभी तक खाती हूँ इसे। तो ये यहाँ यूपी की एक शॉप है, मुझे मिल गई थी। मिल तो हर जगह जाती है लेकिन इसका वेट काफ़ी कम हो चुका था, तो मैंने काफ़ी सालों से नहीं खाया था। तो यहाँ आके मिर्ज़ा ने ला के जब दी तो मुझे वही बचपन वाला मज़ा आया। तो अभी अक्सर लेकर आ जाते हैं और मैं कभी कभी सुबह नाश्ते में ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये फ्रिज का जो नीचे का पोर्शन होता है जिसमें सब्ज़ी फ्रूट वगैरह रखते हैं, तो यहाँ पे मैं ये सब्ज़ी फ्रूट नहीं रखती हूँ। ये सिर्फ चुकंदर दिखा रही हूँ, ये ऊपर ही रखे हुए। और इस तरह की ये शकरकंदी जो मिर्ज़ा लेकर आए थे संडे वाले दिन, तो ये मैंने आधी गला के ऊपर फ्रिज में रख दी थी। जब खाना होता है तो तवे पे रखते हैं और गरम करते हैं, हल्की आंच पे ढक देते हैं। 5-10 मिनट के बाद ये बेहतरीन गरम फुकती भी हो जाती है और फिर मज़े लेके खाएं। तो यहाँ मैं जो ढूंढ रही हूँ वो ये ढूंढ रही हूँ कि मुझे आज बनाने थे छोलों का सालन, जिसकी मैं रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो आपको मैं अपना स्टोर भी दिखाती हूँ। मेरे किचन का जो आधा स्टोर है ना वो मेरे फ्रिज के अंदर ही होता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर ख़राब हो जाती हैं, कीड़ा लग जाता है, तो मैं ये चीज़ें नीचे डब्बे में ही रखती हूँ। यहाँ ये दालें हैं, ये छोले भी मुझे मिल गए थे, सफ़ेद चनों का सालन जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद है कि आप भी अपनी चीज़ों को महफूज करें। फ्रिज का एक कोना, एक डब्बा इस तरह रखें जिसमें आप अपनी वो चीज़ें रखें जो कि ख़राब हो जाती हैं, जिनमें सुरसुरी जो एक कीड़ा होता है वो लग जाता है, बेसन में, सूजी में, मैदे के अंदर। तो दूसरे डब्बे में मैंने अपनी ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये मैंने अब निकाल लिया था, सुबह का ही टाइम है, सुबह के नाश्ते के ये बर्तन है जो अभी नहीं धुले। तो पहले जो शाम में पकाना था उसके लिए तो ये था कि इसको अभी से मुझे भिगोना है। और ये धनिया भी पीसना था मुझे, क्योंकि पिछली वीडियो में जो मैंने शलजम गोश आपको सिखाया था उसमें मैंने वो आखिरी पिसा हुआ डाला था। तो ये छोलों के सालन में वो मुझे चाहिए था, तो इसलिए मुझे लाजमी पिसा हुआ साबुत धनिया चाहिए था जिसको पीसना था। तो यहाँ मैंने छोले निकाल लिए थे, इनको 2-3 पानी से अच्छी तरह धो के और फिर इसमें सोडा डाल के इसको मैंने भिगो दिया था, क्योंकि अगर शाम में पकाना है तो ये काम आपने सुबह करना है, और अगर सुबह पकाना है तो ये काम आपने रात को करना है, क्योंकि 7 से 8 घंटे इनको छोलों को लाजमी चाहिए होते हैं। और इनको ताकि ये बहुत अच्छे फिर गल जाते हैं, इनको जितना टाइम अच्छा लगे मिलेगा भीगने में इतना ही अच्छे गल जाते हैं ये। तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं इसलिए इनको ज़्यादा भिगोना पड़ता है। तो ये इस तरह पहला काम ये किया मैंने कि शाम में छोले पकाने तो इनको भिगो दूँ। तो ये मैंने भिगो दिए थे। अब इसके अंदर डालना है मुझे मीठा सोडा। तो ये रखा यहाँ पर मीठा सोडा। और ये पिसा हुआ धनिया जो है, आप यकीन करें इसकी खुशबू इतनी तेज़ स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आप अपने घर में पीसेंगे और आप खोलेंगे पीसने के बाद तो आपको एकदम महसूस होगी कि पिसा हुआ धनिया। तो अगर आप बाज़ार का या डब्बों का लेते हैं तो उसमें इतनी खुशबू नहीं आती जितनी आपके घर के मसालों की खुशबू आती है। तो मैं हमेशा पिसा हुआ धनिया घर का ही इस्तेमाल करती हूँ, और आप भी इस्तेमाल करें, मेरा तो ये मशवरा होगा, क्योंकि ये बहुत आसानी से पिस जाता है और ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है, छानने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कप दिखाने का मकसद ये है यहाँ पर येलो कलर के, कि जब हम वलीमे से वापस आ रहे थे तो गुलशन की तरफ रास्ते में ही हमें ये कप वाला नज़र आया। तो मिर्ज़ा की बाइक मैंने वापस पीछे रिटर्न करवा के मैंने कहा मिर्ज़ा कप बड़े अच्छे हैं उसके पास, और ये मैंने ले लिया था। लेकिन अफसोस ये रहा कि एक जोड़ी मुझे और लेनी थी लेकिन उसके पास थैली नहीं थी। तो ये मुझे सिर्फ खाली 6 ही लेने पड़े, क्योंकि इनको ही संभालूँ, लंबा रास्ता था घर की तरफ। तो यहाँ देना था पौधों को पानी। ये पौधे जब से घर के अंदर आए तो अब ये मेरी निगाह के सामने ही रहते हैं, और इनको मैं बस जब देखती हूँ ज़रूरत है पानी की तो इनको धोना धुलाना और इनको पानी दे देती हूँ। लेकिन अफसोस ये होता है कि काफ़ी ये पौधा मेरे ख़राब हो चुके थे बाहर रखने की वजह से। जहाँ पिंजरा रखा हुआ है तोतों का वहाँ रखा था मैंने इन्हें।
اکثر میری پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے وہیں پہ یہ پودے نظر آئیں گے، لیکن اب یہ اندر آ چکے ہیں تو اب یہ ہمیشہ میری نگاہ میں رہیں گے اور پھلتا پھولتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کے پتے کافی میں توڑ چکی ہوں، لیکن ابھی بھی یہ پیلے ہیں پتے جن کو مجھے توڑنا ہے، یہ بالکل خوبصورتی نہیں دیتے، خراب لگتے ہیں۔ تو یہ بھی تازہ پتا نکلا ہے، انشاءاللہ یہ تازے تازے ہی رہیں گے۔ اور اس کو دیکھے تو کافی دل اداس سا ہو گیا تھا، کیونکہ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جان ہی نہیں رہی اس کے اندر، پتوں کے اندر پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا، کس طرح کیا ہوا کیا نہیں اللہ جانے، لیکن انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہاں اس کے بعد پھر میں تھوڑا باہر کی طرف آئی تو امی سو رہی تھی، تو میں نے آرام سے آہستہ سے اپنے باہر کی طرف آئی، طوطوں میں تھوڑی سی میں نے کہا آوازیں سنوں، مچھلی اپنا کام کر رہی تھی، مطلب کہ کپڑے دھو رہی تھی ابھی، اور یہاں میں تھوڑی سی آوازیں ان کو سننے کے لیے۔ صبح کے ٹائم ان کی آوازیں کانوں کو دماغ کو بہت پرسکون کرتی ہیں، بہت اچھا ایک فریشمنٹ ملتی ہے دماغ کو۔ ماشاءاللہ پوری دھوپ ان کی آتی، تو میں ان پنجرے کو اندر لانے کی کر رہی تھی، جس کو مرزا نے کہا نہیں انہیں دھوپ نہیں لگے گی، تو مجھے بھی پھر بات سمجھ میں آئی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو باہر ہی رہنے دیں، وہ پودے پھر میں اندر لے آئی تھی۔ تو یہاں اس طرح جب میں واپس اندر کی طرف گئی تاکہ مشین دیکھ لوں، کچن دیکھ لوں، تو والدہ بھی میری سو رہی تھی۔ تو یہاں پر میں نے اس سے یہ دیکھیں پیس لیا تھا، بس اس کو باریک کر لیں، نہ چھانے نہ اس کو زیادہ مزید باریک کریں، اور یہ اتنا بہترین ہو جاتا ہے کہ آپ کو شوربے کے سالن میں بالکل بھی پتہ نہیں لگتا، اور یہ بہت اچھا فلیور دیتا ہے اس طرح کا دھنیا۔ تو یہ میرا ہفتہ 15 دن آرام سے چل جائے گا، اس کے بعد پھر تازہ دوبارہ پیس لیں، دوبارہ استعمال کر لیں، اور پھر مزے لوٹیں کھانوں کے۔ ابھی تھوڑے برتن ہی دھلے تھے کہ مشین کی آواز آئے گی، پھر کپڑے نکالے اور پھر واپس کمرے کی طرف گئی تو والدہ سو رہی تھی، کیونکہ تسبیح پڑھتے پڑھتے امی کی آنکھ لگ جاتی ہے بس، تو امی کی ایسی کچی پکی نیند ہوتی، کب سو جاتی کب اٹھ جاتی ہیں۔ ارے اماں کہاں گئی؟ چلو اماں باہر ہوں گی، یقیناً پرندوں کو دانا پانی ڈال رہی ہوں گی، دیکھتے ہیں۔ ہاں اماں آئیے، ہے دانا اس میں؟ یہ ہوتا ہے بھائی، میں بے فکر ہو جاتی ہوں جب اماں آتی ہیں، ماشاءاللہ دانا پانی ان کا یہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور میں گھر کے دوسرے کام کر رہی ہوتی ہوں۔ اور بھائی شونو ونو کیسے ہو، سب ٹھیک ٹھاک مزے میں؟ ہاں دیکھو کیسے چورا کر دیا، بہترین۔ اب یہ ہو گیا پھینکنے کے قابل، صحیح کھا رہے ہو، بالکل ایسے کھاتے ہیں کھانا، ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ کھانا شروع ہو چکے ہیں دانا، چلو تم لوگ بھی آ جاؤ، اوکے شیرو۔ تو بھائی تمہارا بھی دانا پانی ابھی اماں دے رہی ہے ہماری۔ ہاں امی یہ 2 ہنڈیاں نا، کیونکہ دونوں ہنڈیوں میں نا ان کی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور باقی جو مائیں نا وہ بیچاری باہر ہی دے رہی ہیں انڈے، تو انشاءاللہ مرزا کے ساتھ جا کے لے کر آؤں گی 2 ہنڈیاں اور دونوں ہنڈیوں میں ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ دیکھیے یہ بھی بیٹھی ہے، اور یہاں بھی ہرے رنگ کی اور یہاں سفید رنگ کی بیٹھی ہے، اور ان کے جو مرد ہیں وہ ایک دم منہ کے سامنے آ گئے کہ ان کے بیوی بچوں کو نہ دیکھ لیں، یہ بھائی غیرت کی بات ہے۔ ان کی انڈے بچے اندر ہیں، بیگم اندر ہے ان کی، تو یہ بات ہے بھائی، مرد مرد ہوتا ہے اگر اس میں غیرت ہے تو۔ تو یہ ہے صبح کی روٹین میری، مرزا کے جانے کے بعد بس مشین لگا لی، باقی جو آپ کو ابھی دکھایا پیچھے وہ سب کام شروع ہو جاتے۔
تھوڑا سا رہ گیا، باجرہ بھی آئے گا ان کا۔ اس طرح برش سے ہوتی ہے ان کے صفائی، اور پھر اچھا تازہ پانی اس کے اندر بھرا جاتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ اسی میں پوٹی کر دیتے ہیں۔ ہاں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں یہ دیکھو، یہ پیلا والا نا سفید والے کو مار رہا ہے، یہ تم ہٹو میں کھاؤں گا۔ ابھی پٹائی کر رہا تھا اس کی بیچارے کی۔ یہ آگے پیلا والا روزانہ دیکھا آپ نے پھٹا دیکھا اس کا بھی ناظرین، کیسا پیلا والا پٹائی کر رہا ہے۔ اب 2 سفید ہو گئے، 1 پیلا ہو گیا، پیلا نیچے چلا گیا، اور یہاں بھی رش لگا پڑا کھانے پہ، ٹوٹے پڑے یہ بھوکے شیروں کی طرح۔ اب یہاں سے سارا میں دھوں گی، اندر سے فرش دھوتی بھی آؤں گی، اور یہ سارا باہر کی طرف بہا دیں گے۔ ہو گئی امی خالی بوتل؟ چلے اس میں پڑھ لیں گے۔ جی اماں، میری بیٹی کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، جلدی سے جلدی، زیادہ سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ میری اماں۔ جو کہ کپڑے دھونا ہے، کپڑے مشین سے نکال چکی ہوں میں، ٹب میں باقی دھل رہے ہیں، بس ان کو دھونا ہے اور پھیلانا ہے۔ تو کپڑے تقریباً دھل چکے تھے، اب کچن کی بھی صفائی ہو چکی تھی۔ نیچے کا فرش پر دھونے کے بعد میں نے وائپر کر لیا تھا، اس طرح کر رہی تھی آپ کے سامنے، اور یہ آخری کپڑے رکھے ہوئے تھے ٹب کے اندر، جو کہ سارے اب پھیلا چکی تھی، یہ دیکھیں سب پھیل چکے ہیں، اور بس یہ آخری کپڑے تھے جن کو اب یہاں سے فرش دھونے کے بعد، مشین دھونے کے بعد، اور یہ سب سامان سمیٹ کے یہ فائنلی کام تقریباً ہمارا ہو چکا صبح کا، اور ظہر کی اذانیں ہو رہی تھیں، اور میرا یہ کام جلدی نمٹ گیا تھا۔ تو یہاں یہ ٹب اٹھایا، اور اس کو اب لے جا کے، یہ آخر تھا، اس کو بھی پھیلا دیں گے۔ تو بس اب یہ گیرلی کا دھونا دھلانا اور طوطوں کے پنجرے کے باہر کا پورشن سارا وہ دھونا دھلانا رہ گیا تھا، باقی کچن کی طرف کا سارا کام ہو چکا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی روٹین، جو امی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کری میں نے۔ یہ دیکھیں بھائی، کھوپڑے نکل آئی ہیں، اتوار کو ماشاءاللہ لگایا تھا امی نے یہاں پر، اور اس میں کھوپڑے نکل آئے ہیں ماشاءاللہ 2 دن میں۔ موسم اچھا ہے، کھاد ڈلی ہوئی ہے، تو اچھا گرو کرے گا یہ، اور یہ اور بڑا ہوگا تو ہرا لہسن بن جائے گا، سکھا دیں گے تو یہ پورا لہسن بن جائے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی روٹین، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کپڑے دھونے کے بعد آرام سے آ کے بیٹھ گئے تھے نماز پڑھ کے، امی نے بھی پڑھ لی تھی، میں نے بھی۔ شکر قندی چھیل رہی تھی امی، مجھے بھی دے رہی تھی چھیل چھیل کے، اور بس یہی ہلکی پھلکی بھوک مٹانے کے لیے بھی یہی ہم نے کھایا۔ کیسی امی شکر قندی؟ اچھی ہے نا؟ زیادہ میٹھی ہے پھیکی ہے؟ ہلکی میٹھی ہے۔ ہاں ہلکی میٹھی ہے، میں نے بھی جو کھائی تھی وہ بھی ہلکی میٹھی ہے، ابھی تک تیز ہی نہیں آ رہی میٹھی جیسے ہونی چاہیے۔ تو یہاں ہو چکی تھی اب شام، رات کے کھانے کی تیاری، چھولوں کا سالن میں بنا چکی تھی، اور یہاں میں بنا رہی تھی تافتان، اور یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کس طرح ماشاءاللہ پھولی پھولی سی۔ تندوری تافتان تو وہ الگ ہی ان کا رنگ روپ ہوتا ہے، لیکن یہ گھر کے ہیں تو میں نے پہلی دفعہ ہی ٹرائی کیے تھے، اور یہ دیکھیں بہت اچھے بنے تھے، اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر آپ نے میری چھولوں کی ریسیپی دیکھنی ہے سالن کی، تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس کی ریسیپی مل جائے گی چھولوں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں
ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। किचन की कर लिए थोड़ी सी सफाई, रात का टाइम है और ये बर्तन बाकी है। अम्मी को खाना दे दिया है। अम्मी से पूछते हैं कैसा लग रहा है भाई तंदूरी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना हुआ है, रोटी भी अच्छी है, सालन भी अच्छा है, छोलों का उनका जोड़ बन गया है, माशाल्लाह। तंदूरी रोटी और छोले। तो ये देख सकते हैं आप कितनी जाली बनी है इसके अंदर। वाह वाह, मज़ा आ गया, जज़ाकल्लाह।